قرآن کیا کہتے ہیں؟ اتعبدون ما تنحتون، کیا آپ ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں؟ اتعبدون ما تنحتون، کیا ان چیزوں کا آپ پوجا کرتے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں؟ ہم نے آج دیکھا ہوگا کہ نشان اپنے ہاتھوں سے بنایا، کپڑا جو ہے درجی نے اپنے ہاتھوں سے سلایا، پھر اس کے بعد جو ہے بانسوں میں جڑ کر کے اس کو لگا دیا گیا، پھر وہ جو لگتے ہی آپ نے اس کو دیکھا وہاں پر پوجا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر اگربتیاں جلتی ہے، وہاں پر سجدے ہوتے ہیں، پھر وہاں پر چڑھاوے بھی چڑھتے ہیں، پھر مرادیں بھی مانگی جاتی ہے، پھر اولادیں بھی مانگی جاتی ہے، پھر بہت ساری چیزیں مانگی جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو امام باڑہ پہ کتا بیٹھتا تھا، خیال ہی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی محرم آتا ہے پتہ نہیں کون سی سختی آ جاتی ہے کہ فوراً جو ہے اس کی پوجا، اس کی عبادت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کریم التواب الرحیم الوہاب رب الارباب ومسبب الاسباب ومصور صور الانسان بین الماء والتراب ومصرفها بین الشغر والحلم والسباب وصنع العالم بقدرته وادار الفلك بحکمته لتذکر اولو الالباب واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال في موضع آخر أتعبدون ما تنحتون۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے 2 آیتیں پڑھی ہے، انشاءاللہ تطبیق بھی بڑی خوبصورت انداز سے ہوگی۔ موت پر جو ہے قاری مظہر صاحب بہترین انداز میں بھی آپ کو سمجھا رہے تھے۔ تو موت جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جب اس کائنات میں آیا، اس دنیا میں آیا، جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا کی ڈھیر ساری نعمتیں اسے میسر ہوتی ہیں، اتنی نعمتیں ہوتی ہیں کہ کسی کو تو نعمتوں کا ہیل پھیل ہوتا ہے، اس قدر کہ اگر وہ خرچ کرے تو ختم ہی نہیں ہوگا۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ دل بھرتا ہی نہیں ہے، دل بھرتا نہیں۔ وہ لاکھ کمائے تو بھی نہیں بھرتا، 2 لاکھ مہینے کے کمائے تو بھی نہیں بھرتا، کروڑ بھی کماتا تو بھی نہیں بھرتا۔ یہاں تک کہ اگر ایک ملک فتح کر لے اور پھر ان کا بادشاہ بن جائے تو بھی ان کی جو ہے دل ہی نہیں بھرتا۔ یہاں تک کہ پوری دنیا پر اگر قابض ہو جائے، پوری دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے تو بھی اس کا جو ہے دل ہی نہیں بھرتا۔ وہ بولتا یہ بھی قبضہ کر لیتا، فلاں قبضہ کرتا، فلاں قبضہ کرتا، سارے چیزیں قبضہ کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اب بڑا خوبصورت انداز سے بنایا۔
کہیں آپ پہاڑ دیکھیں گے، کہیں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر دیکھیں گے، کہیں لہلاتے ہوئے پھول دیکھیں گے، کہیں چمپا، کہیں چمبیلی، کہیں جو ہے خوبصورت خوبصورت جانور ہیں، کہیں خوبصورت خوبصورت مچھلیاں، بہت ساری چیزیں اللہ نے بنائی۔ ہاں، سب کے سب اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ بھلے یہ بات ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے، زمین اللہ کی جو ہے تسبیح کرتی ہے، پہاڑ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مچھلی کے جو ہے سمندر میں رہنے والے مچھلیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، یہ ہوائیں جو ہم جس سے معطر ہو رہے ہیں آج جو ہے اس سے جو ہے اپنے دلوں کو تسلی بخشتے ہیں اور جو ہے بہت فرحت حاصل کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ یہ دھوپ، گرمی، فضا، یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ نے بنایا کہ یہ ساری چیزیں میں نے دنیا کے اندر بنائی، بہت خوبصورت بنایا۔ آسمان کا ذرا دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کہیں پھٹن نظر آتا ہے؟ نہیں۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر دیکھو، فرمایا پھر دیکھو، فرمایا کہ غور کر کے دیکھو کہیں آسمان میں کوئی پھٹن تو نہیں ہے۔ کنارہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہ ایسا چھت ہے کہ پیلر نہیں ہے۔ اور یہ زمین جو بچھایا کیا یہ خوبصورت ہے، آپ دیکھتے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ زمین میں نے چلنے کے لیے بنائی ہے، یہ زمین میں نے چلنے کے لیے بنائی ہے، اس میں جو ہے اچھل اچھل کے نہیں بلکہ جو ہے عبرت کے لیے چلو، ورنہ زمین دھس سکتی ہے۔ اس زمین کے اندر آگ بھی ہے، اس زمین کے اندر پانی بھی ہے، اسی زمین کے اندر سونا اور تانبا لوہا بھی ہے، اسی زمین کے اندر پانی بھی ہے، اسی زمین کے اندر پٹرول بھی ہے، اسی زمین کے اندر جو ہے اور بہت ساری معدنیات ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سارے نظام کو سجایا، ان کو خوبصورت بنایا، سارے چیزوں کو سجایا۔ یہ کس کے لیے معلوم ہے آپ کو؟ یہ حضرت انسان کے لیے، تاکہ رہنے والے انسان کو کسی قسم کی کمی نہ ہو جائے، یہ بڑا عیش و عشرت سے رہے۔ یہ بندہ جب میری عبادت کرے تو کہیں اس کی عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں نے بنائی بہت خوبصورت، یہ پہاڑ میں نے بنایا خوبصورت، یہ جو ہے گنچے گل خوبصورت بنائے ہیں، دنیا میں بہت ساری خوبصورتی ہے، یہ انسان کے لیے میں نے بنایا ہے، اور انسانوں کو میں نے عبادت کے لیے بنایا ہے، انسانوں کو میں نے عبادت کے لیے بنایا۔ اور میں نے جو ابھی آیتیں پڑھی ہیں آپ کو یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے کبھی انسان کو مال دے کر کے آزما لیتے ہیں، کبھی دے کر کے آزماتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے آدمی ملیں گے، ایک سے ایک جو ہے کوٹھی ہے، بڑے سے بڑے مال ہے، بڑے سے بڑی دولت ہے، لیکن موت ایک نہ ایک دن آتی ہے۔ موت کوئی بری چیز نہیں ہے، موت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں آزماتا ہوں اس کو موت دے کر کے، مال دے کر کے، تاکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سنبھلنے والا ہے کہ نہیں ہے، میری عبادت کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کائنات کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے اور میں نے تجھے جو ہے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہ دنیا جو ہے کیا ہے؟ دارالبقا نہیں ہے، دارالجزا بھی نہیں ہے، یہ دنیا ہے دارالفنا۔ ایک آئے دوسرا گیا، دوسرا آیا تیسرا گیا چوتھا آیا پانچواں، اس طرح جاتے رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ لائن میں آدمی کو دیکھے ہوئے کہیں کہ لائن میں لگے رہتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرا کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں۔
आया तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया के अंदर दिया, भेजा है इसलिए नहीं कि हम मालों का जखीरा कर लें, इसलिए नहीं भेजा कि हम बड़े से बड़े ऊंची इमारतें बना लें, इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया को जो है मुज़य्यन कर लें, इसीलिए नहीं बनाया कि पैसे जो है गठरी सजा सजा करके रखें, इसीलिए नहीं बनाया कि यहाँ पर जो है ज़मीन का जो है अपने आप का जो है खजाना बना ले। ज़मीन को एक बात कह देना चाहता हूँ कि आदमियों को देखेंगे ना, ये ज़मीन समझता है कि मेरी खासी मिल्कियत है। हमेशा याद रखना ये किसी की मिल्कियत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपकी मिल्कियत में नहीं दिया, बल्कि कुछ दिनों के लिए आपको रहने और फ़ायदा उठाने का एक टाइम दिया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया के अंदर भेजा तो उसकी फिक्स कर दी कि ये दुनिया के अंदर इतना रहेगा, ये इतनी ज़मीन में रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। आज देखें ना, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे ना, झगड़ा करते थे सीट के लिए, यूँ बैठते थे पसर के, यानी बैठने में इतना भी चलता था, लेकिन यूँ फैल के बैठते थे, सुकड़ के नहीं बल्कि अकड़ के। आज ऐसे आदमियों को देखेंगे आप, बड़े बड़े आदमी हैं, वो जो है अगर ज़मीन उसका 1 कट्ठा रहेगा तो हथियाने के चाहेंगे 1 बित्ता और हथिया लेंगे। लगता है हमको मरना ही नहीं है। मौत की फिक्र भूल चुके हैं। मौत हमेशा याद करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये महीना कौन है? मुहर्रमुल हराम का। मौत इमाम साहब बयान कर दिए, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा मुहर्रमुल हराम पे बयान कर दूँ। चूँकि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी मौत आई थी और फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, भूल से भी उसको जो है मुर्दा मत समझना जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि कुरान कह रहा है। आज ये मुहर्रमुल हराम है, इस्लामिक हिसाब से जो है पहला महीना है। हमें तो अल्लाह की इबादत करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले जो है हम बहुत सारे गुनाह किए, बहुत सारे जो है मुलव्विस गुनाह में हुए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक नए साल की इब्तिदा कर दिया है। यहीं से हम जो है तहिया कर लेंगे, यहीं से ठान लेंगे, यहीं से जो है तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, ए बारे इलाहा अब कोई गुनाह करने वाला नहीं हो, इसके बाद अब कोई गुनाह नहीं होगा। अल्लाह ने मौका दिया, शुक्रिया अदा करो कि ये महीना हमें दिया है, ये मुहर्रम का महीना हमें दिया है, ये जो है इसकी इबादत हमें बढ़ाना चाहिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतना अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हमें इबादत में जो है और मज़ा आने लगे और तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। लेकिन हमारे माहौल कुछ उल्टे ही नज़र आता है। जो मैंने दूसरी आयत पढ़ी थी, अताबुदून मा तुनहितून, चूँकि मुहर्रम बहुत फजीलत वाली है, लेकिन इससे हमने खुराफात से भरा है। क्या कर दिया हमने? खुराफात से भरा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कड़वी ज़रूर हो लेकिन हक होनी चाहिए। जब तक हक नहीं होगा इंसान के अंदर समझदारी नहीं आ सकती है। कुरान क्या कहते हैं? अताबुदून मा तुनहितून, क्या आप उन चीज़ों की पूजा करते हैं जिसको अपने हाथों से बनाते हैं? अताबुदून मा तुनहितून, क्या उन चीज़ों का आप पूजा करते हैं जिनको अपने हाथों से बनाते हैं? हमने आज देखा होगा कि निशान अपने हाथों से बनाया, कपड़ा जो है दर्जी ने अपने हाथों से सिलाया, फिर उसके बाद जो है बांसों में जड़ करके उसको लगा दिया गया, फिर वह लगते ही आपने उसको देखा वहाँ पर पूजा शुरू हो जाता है, वहाँ पर अगरबत्तियाँ जलती है, वहाँ पर सजदे होते हैं, फिर वहाँ पर चढ़ावे भी चढ़ते हैं, फिर मुरादें भी मांगी जाती है, फिर औलादें भी मांगी जाती है, फिर बहुत सारी चीज़ें मांगी जाती है। उससे पहले तो इमाम बाड़ा पे कुत्ता बैठता था, ख्याल ही नहीं था, लेकिन जैसे ही मुहर्रम आता है पता नहीं कौन सी शक्ति आ जाती है कि फौरन जो है उसकी पूजा, उसकी इबादत, उसके मांगना, सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं।
بھئی کیوں اللہ کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں؟ کافر اگر کرے، وہ اگر مورتیاں اپنے ہاتھ سے بنا لے، اس کی پوجا کرنا شروع کر دے، وہاں بتاسا چڑھانا شروع کر دے، اس سے جو ہے مرادیں مانگنا شروع ہو جائے، تو ہم کہہ دیں گے کافر۔ وہی کام اگر مسلمان کہہ دے تو ہم بولیں گے ہیرو نمبر 1 ہے، یہ جو ہیرو نمبر 1 ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا اس چیز کی جو ہے شریعت میں نہ کل ضرورت تھا، نہ آج ضرورت ہے۔ آپ تاجیہ دیکھے ہوں گے، اس میں کمچی لگاتے، اس میں تارکول لگاتے، اس میں لٹھا لگاتے اور بہت ساری چیز لگا کر کے تازیہ بنا لیتے۔ اچھا پہلے تو بانس کا کھولی تھا، کاغذ تھا، تب تو نہیں پوج رہے تھے، لیکن جیسے یہ ٹائم آیا تو پھر ہم پوجنا شروع کر دیے۔ یہ جو ہے اتعبدون ما تنحتون، ہم کھلے عام اللہ کے سامنے شرک کر رہے ہیں۔ ہم جو اگر جو ہے ان کے سامنے کچھ منتیں مانگتے ہیں، اس کے سامنے کچھ چڑھاوا کرتے ہیں، تو یہ کھلے عام شرک ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اس کے قریب جانے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات بول دوں، ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ کہ محرم جو ہے نا بڑے دبدبے کی چیز ہے بھائی صاحب۔ آپ دیکھیں گے بمبئی میں کام کرتا ہے، عید میں نہیں آئیں گے، بمبئی میں کام کرتا ہے، بقرعید میں نہیں آئیں گے، بمبئی میں کام کرتا ہے اور جو ہے کئی باہر ملک میں کام کرتا ہے، بقرعید عید میں نہیں آئیں گے، لیکن جو ہے محرم میں ضرور آئیں گے۔ اس لیے اس کی تہوار کی ہمیں جو ہے بڑا قدر ہے، عزت ہے، ان کو ہم تہوار مانتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا شریعت میں شراب حرام ہے، شریعت میں ڈھول تاشا حرام ہے، شریعت میں گانجا حرام ہے، شراب میں جو ہے شریعت میں اکڑ اکڑ کے چلنا حرام ہے۔ اکڑ کے چلنا ایک ہی جگہ ہے، کہاں؟ طواف کی جگہ آپ چلا کریں، اکڑ کے چلیں تاکہ پتہ چلے کہ وہیں پر ایک اکڑ کی جگہ چلنے کا ہے۔ ورنہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، کیا تم زمین کو پھاڑنے والے ہو؟ ہیں؟ ہم اس محرم کو مناتے ہیں اور نوجوان کہتا ہے ارے اس سے روب دبدبا ہوتا ہے، کافروں کے اوپر جو ہے ایک روب پڑتا ہے۔ اگر یہ روب حقیقت میں روب ہوتا، اس یتیموں کے مولا، خانماؤں کے ماوا، چاراگیوں کے دردمند، بسہاروں کے سہارا، اخوت کے بانی، رحمت ربانی کا پتلا، اس کو جو ہے جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ توقع کر لیتا اور پھر ایک محرم مناتے۔ اس وقت فرشتے بھی ساتھ ہوتے، اس وقت جو ہے اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہوتے، جو ہے عشرہ مبشرہ بھی ساتھ ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے چیزوں کو نہیں کیا، اس پیغمبر آخر زمانہ نہیں کیا۔ کیا پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں معلوم نہیں تھی کا؟ بھائی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں معلوم نہیں تھی، اگر نہیں معلوم ہے تو یہ دن ناقص ہے۔ اللہ نے فرمایا جو ہے اس دین کو میں نے مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دین کو ہم نے مکمل کیا، پورا کے پورا مکمل کیا۔ جب مکمل کر دیا تو کہا کیوں ہوا؟ اور ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے نوجوان جو ہے نا شراب پی کے دھیرکتے، شراب جب حرام ہے تو دھیرکنا کا ہے بھائی؟ شراب پیتے ہیں، محفلوں کو خراب کرتے ہیں، اپنی نظروں کو خراب کرتے ہیں، ہندو بھائیوں کے مکانات کو جو ہے کبھی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، وہاں جا کر کے ان کی بہو بیٹیوں سے کبھی جو ہے چھیڑخانی کرتے ہیں۔ اس کی شریعت میں کہیں اجازت نہیں ہے، کان کھول کر کے سن لیں، ان کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کو آپ تکلیف کر دینا چاہتے ہیں تو بھول سے ایسا مت کرنا۔ اس لیے شریعت کہتے ہیں سب کے سب ایک ماں باپ کے بیٹا، حضرت آدم علیہ السلام پہلا انسان، ہم بھائی وہ بھائی، بھلے وہ ہے کہ جو ہے اسلام کو نہیں مانتا، جو ہے عیسائی اسلام کو نہیں مانتا، یہودی اسلام کو نہیں مانتا، اگر نہیں مانتا ہے تو کیا تم اس کو ستاؤ گے؟ یہ حق تم کو کس نے دیا؟ اگر شراب پینا جو ہے نا، اگر شراب کو دھرکتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، تو ایسا محرم ہمیں نہیں چاہیے جس کو شریعت نے منع کیا، جس کو قرآن نے منع کیا، جس کو اسلام نے منع کیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کیا ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو جو ہاتھوں سے بناتے پھر اس کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کل ایک آدمی آیا کہ میں بھائی اپنے بیٹا کا کیا کر لیا، جنگی مانا،
کیا کر لیا؟ جنگی مانا جنگی، پیکی ہم لوگ جس کو بولتے ہیں. ارے بھائی یہ سب جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے، مت کرو، توبہ کر لو توبہ. تو میرے دوستوں میں کیا کہہ رہا تھا کہ ایسا اسلام جو اسلام میں نہیں ہے وہ سارے چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، جس میں ہمارے لڑکے بگڑ جاتے ہوں، جس میں ہماری نسل برباد ہو جاتی ہو، جس میں دنگے فتنہ فساد ہو. ایسا نہیں چاہیے ہمیں، ایسا محرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ سارے جو ہم کر رہے ہیں یہ سارے چیزیں جو ہے جائز نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم خرافات کریں، ہم پئیں اور کھلے عام پئیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. آپ کسی کو بگاڑنا اگر چاہیں تو نہیں بگاڑ سکتے. آدمی آج جو ہے نا کھلے عام گانا سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کھلے عام. ایک گناہ جو تم کرو اور تم ہی کو اس کا جو ہے سزا ملے. ہم کریں ہم کو سزا، آپ کریں آپ کو سزا. اکیلے کوئی گناہ آپ کریں اور آپ کو سزا ملے. وجہ سے کیا مثال کا کوئی گانا سن رہا ہے کان میں رکھ کر کے تو اس کو سزا اس کا ملے گا. اور ایک آدمی وہ ہے کہ گانا بجا رہا ہے لیکن ڈی جے میں بجا رہا ہے. اب اگر پورا محلہ اس کا گانا سنتا ہے، گانا سننا حرام ہے، اس کا گانا پورے محلہ سنتا ہے، تو یاد رکھنا کر مرنے کے بعد جب اس کا